مسیح یسوع کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عید پینتیکوست ہے، اور میری طرف سے آپ سبوں کو عید پینتیکوست مبارک ہو۔ آج کا کلام بھی اسی تعلق سے ہوگا۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آمین۔ عید پینتیکوست کا تہوار آج ساری دنیا میں مسیحی لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یہ دن مسیحی ایمان کے بنیاد میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے دن جب خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو انہوں نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے شاگردوں سے یہ کہا تھا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہنا جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، اور اس طرح سے تمام شاگرد بالا خانے میں خدا یسوع مسیح کے حکم کے مطابق ٹھہرے رہے۔ اور شاگردوں میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شاگرد یہودا اسکریوتی ہوتی کیونکہ کم ہو گیا، تو یہ 11 شاگرد تھے، ان کے ساتھ مقدسہ مریم کہ خدا یسوع مسیح کی ماں، اور اس کے علاوہ باقی ساتھی جو بالا خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ سب آج کے دن عید پینتیکوست کو پاک روح سے منور ہوئے، پاک روح کا نزول ان سب پر ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پینتیکوست جو لفظ ہے یہ یونانی لفظ پینتیکوست سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 50۔ یعنی جو عید پینتیکوست کا تہوار ہے، یعنی آج کا جو تہوار ہے، یہ ایسٹر سے 7واں اتوار ہمیشہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسٹر کا تہوار شامل کرتے ہوئے جو 7واں اتوار ہوگا وہ ہمیشہ عید پینتیکوست کا تہوار ہوگا۔ اور آج جیسے کہ ہم مسیحی عید پینتیکوست کا تہوار منا رہے ہیں، اسی طرح سے آج ہی کے دن یہودی بھی شیووت کا تہوار مناتے ہیں، اور یہ جو شیووت کی عید وہ جو مناتے ہیں، یہ عید فصح سے 50ویں دن یعنی آج کے دن منائی جاتی ہے۔ اور اس عید کے مطابق آج ہی کے دن خداوند نے موسیٰ کو کوہ سینا کے اوپر شریعت اپنا کلام دیا تھا۔ عام طور پہ 10 احکام کہا جاتا ہے، لیکن وہ خداوند نے پوری شریعت جو تھی وہ آج کے دن موسیٰ کو دی تھی۔ اور اس طرح سے آج کا دن جو عید پینتیکوست کا دن ہے، مسیحی اور یہودی اپنی اپنی جگہ پہ اس تہوار کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ عزیزو، جب روح القدس شاگردوں پر نازل ہوا اور وہ پاک روح سے معمور ہوئے تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے، جیسے کہ ہم نے ابھی کلام میں پڑھا بھی ہے۔ اور جب وہ غیر زبانیں بولنے لگے تو جتنے لوگ اس جگہ پر تھے وہ سب مختلف علاقوں کے تھے، قوموں کے تھے، لوگ بھی تھے۔ تو جب غیر زبانوں میں انہوں نے شاگردوں نے بولنا شروع کیا تو وہ ہر کو اپنی اپنی زبان سنائی دینے لگی، اور وہ سب حیران ہو گئے، اور وہ حیران ہو کر گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سوال ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ آج بھی پوچھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم عام طور پہ مسیحی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ کیا آپ نے پاک روح کا بپتسمہ پایا ہے۔ تو یہ سوال آج بھی ایک دوسرے سے پوچھے جاتے اور ان کے جواب دیے جاتے، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عید پینتیکوست کو جب پاک روح کا نزول ہوا تو جو تجربہ
جو ایکسپیرینس اس وقت شاگردوں کو ہوا، ایگزیکٹلی وہی ایکسپیرینس آج ہمیں بھی ہونا چاہیے. یعنی جو بھی پاک روح سے معمور ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے پاک روح کی نعمت اور غیر زبان کی نعمت سے معمور ہونے چاہیے. اور آج ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم سوال بھی کرتے ہیں، پھر اس کے جواب بھی دیتے ہیں، اور بپتسمہ لینے کے بعد پاک روح کے نزول کے لیے، پاک روح کے بپتسمہ کے لیے ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور اس نعمت کے لیے خدا سے ہم گزارش کرتے ہیں. یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہنا اور باپ کے وعدے کو پورا ہونے کے لیے انتظار کرنا. اور ساتھ میں خدا نے یہ بھی کہا جو کہ 15ویں آیت میں لکھا ہے اعمال کی کتاب میں، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ. اور اس طرح سے یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک گواہ ہونے کی قوت پاؤ. یعنی قوت کا لباس درکار ہے تاکہ اس قوت سے قوموں کے سامنے خدا ان کی گواہی دی جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور جیسے ہی وہ پانی سے باہر آتے ہیں تو قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا اور پاک روح کبوتر کی مانند خدا میں اترا، اور پاک روح کی قوت سے لبریز ہو کر خداوند نے اس کے بعد اپنی منادی کو شروع کیا. اور جس طرح سے خداوند کو اپنی منادی شروع کرنے کے لیے پاک روح سے ملبس ہونا ضرور تھا، اسی طرح سے اب جب شاگرد خوشخبری کا کلام لے کر نکلتے ہیں، اپنی منادی کو شروع کرنے جا رہے ہیں، تو شاگردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اسی طرح سے خداوند ہی کی طرح سے قوت کا لباس حاصل کریں، پاک روح کی قوت کو حاصل کریں، اور پھر اس قوت سے معمور ہو کر کے یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ٹھہرو. عزیزو، پینتیکوست کا مطلب ہے کہ خدا کلیسیا کو پاک روح کی قوت سے معمور کرتا ہے تاکہ وہ قوموں میں اس کے نام کو جلال دے. اور عزیزو، پینتیکوست ایک مشن ہے، اور اس مشن کا مقصد ہے کہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا ان کے جلال کے عرفان سے معمور ہو جائے. آئیے آج ہم پینتیکوست کو صرف منانے والے نہ ہوں بلکہ اسے اپنانے والے ہوں، اور خدا ان کے حضور یہ درخواست رکھیں، یہ جستجو رکھیں کہ خداوند جس طرح سے اس نے شاگردوں کو اپنے روح سے معمور کیا، آج وہ ہمیں بھی اپنے پاک روح سے معمور کرے تاکہ ہم پاک روح کی معموری سے، اس کی قوت سے اس کے نام کے جلال کا سبب ٹھہریں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب ہو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے. آمین.